سامعین سے گزارش ہے کہ ایلیکوینٹ ادب اور ایلیکوینٹ ادب ایکسٹراز میں جتنے بھی مشہور تاریخی ناولز اور فکشنل ناولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام، مصنف مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی۔ قسط نمبر 5، خلافت راشدہ کا نصف آخر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ نام و نسب: عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوی بن غالب۔ آپ کی کنیت ابو عمرو عبداللہ تھی۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی کنیت ابو عمرو تھی۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کے یہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن کے بیٹے تھے۔ فضائل: آپ خلق حیا میں خاص طور پر ممتاز تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عثمان میرے پاس سے گزرے تو مجھ سے ایک فرشتے نے کہا کہ مجھے ان سے شرم آتی ہے کیونکہ قوم ان کو قتل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح عثمان اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر کبھی حضرت عثمان نہانا چاہتے تو دروازے کو بند کر کے کپڑے اتارنے میں اس قدر شرماتے کہ پشت سیدھی نہ کر سکتے تھے۔ آپ ذو ہجرتین تھے، یعنی آپ نے حبشہ کی بھی ہجرت کی تھی اور مدینہ کی بھی۔ آپ شکل و شمائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از بعثت اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان سے کر دی تھی۔ جب جنگ بدر کے روز وہ فوت ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ سے کر دی، اسی لیے آپ ذو النورین کے خطاب سے مشہور ہیں۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ بھی 9 ہجری میں فوت ہو گئیں۔ سوائے حضرت عثمان غنی کے اور کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں رہی ہوں۔ مناسک حج سب سے بہتر حضرت عثمان جانتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے مسلمان تھے، یعنی آپ سے پیشتر صرف 3 شخص ایمان لا چکے تھے۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریک سے مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صحابہ اکرام میں بہت مالدار تھے اور اسی طرح سب سے زیادہ سخی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی۔ آپ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخت علالت کے سبب جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت و حکم کے موافق مدینہ منورہ میں رہے تھے، لیکن جنگ بدر کے مال غنیمت میں سے آپ کو اسی قدر حصہ ملا جس قدر شرکائے جنگ کو ملا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اصحاب بدر میں شامل سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اصحاب بدر میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ آپ صحابہ اکرام میں کثرت عبادت کے لیے خصوصی شہرت رکھتے تھے۔ رات بھر کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے اور برسوں روزے رکھا کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ زمین آپ نے اپنے خرچ سے خریدی تھی۔ ایک سال مدینہ میں قحط پڑا تو آپ نے تمام محتاجوں کو غلہ دیا۔ مسلمان جب مدینہ میں آئے تو پانی کی وہاں سخت تکلیف تھی۔ ایک یہودی کا کنواں تھا، وہ پانی نہایت گراں فروخت کرتا تھا۔ آپ نے وہ کنواں اس یہودی سے 35,000 درہم کا خرید کر وقف کر دیا۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہر ہفتے ایک غلام خرید کر آزاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنے مالدار ہونے پر فخر نہیں کیا اور زمانہ جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی۔ آپ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت عمدگی اور احتیاط سے روایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے جنگ تبوک کے واسطے 650 اونٹ
اور 50 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کیے تھے۔ عہد جاہلیت میں آپ امرائے مکہ میں شمار ہوتے تھے۔ حلیہ مبارک: آپ میانہ قد، چیچک زدہ خوبصورت شخص تھے۔ داڑھی گھنی تھی اور حنا سے رنگین رکھتے تھے۔ رنگت میں سرخی جھلکتی تھی، پنڈلیاں بھری بھری تھیں، ہاتھ لمبے لمبے تھے، سر کے بال گھنگریالے تھے، دونوں شانوں میں زیادہ فاصلہ تھا، دانت بہت خوبصورت تھے، کنپٹی کے بال بہت نیچے تک آئے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ حزم کا قول ہے کہ میں نے حضرت عثمان سے زیادہ خوبصورت کسی مرد یا عورت کو نہیں دیکھا۔ انتخاب: حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتخابی خلیفہ کے لیے 3 دن کی مہلت مقرر فرما کر حضرت مقدار کو حکم دے دیا تھا کہ نامزد شدہ افراد کی مجلس میں جب تک کہ وہ اپنے آپ میں سے کسی کو خلیفہ منتخب نہ کر لیں، کسی دوسرے کو نہ جانے دیں۔ صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رائے دینے کے لیے شریک ہونے کی اجازت تھی، تاکہ اس طرح رائے دہندوں کی تعداد طاق یعنی 7 ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہلے سے ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم صادر فرما دیا تھا کہ عبداللہ بن عمر کو ہرگز خلیفہ منتخب نہ کیا جائے۔ اس وقت کسی نے عبداللہ بن عمر کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا کہ بار خلافت کی ذمہ داری میرے لیے ہی کیا کم ہے کہ میں اپنے خاندان میں دوسروں پر بھی یہ محنت ڈالوں اور اس کو بہت سی آسائشوں سے محروم کر دوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی شخص نے خلیفہ کے متعین فرما دینے کے لیے کہا تو آپ نے جواب دیا کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کر کے کسی کو اپنے بعد نامزد نہ کروں گا، تو یہ میرے لیے جائز ہے۔ میں اپنے بعد کسی کو اگر خلیفہ مقرر کرتا ہوں تو وہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے، یا پھر میں ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام سالم کو خلیفہ بناتا، وہ بھی مجھ سے پہلے فوت ہو گئے۔ یہ فرما کر پھر آپ نے ان 6 شخصوں کے نام لیے جو اوپر درج ہو چکے ہیں۔ حضرت مقداد الاسود ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فاروقی کے موافق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو عارضی طور پر 3 دن کے لیے تا انتخاب خلیفہ مدینہ کا حکمران اور امام مقرر کیا تھا، اور خود اپنے آدمیوں کی جمعیت لے کر حضرت علی، عثمان، زبیر، سعد، عبد الرحمن اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصور بن الخزمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بقول دیگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع کر کے دروازے پر حفاظت کی غرض سے بیٹھ گئے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں موجود نہ تھے، کوئی اور اس مکان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیا اور وہاں سے اٹھوا دیا تاکہ وہ کہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اصحاب شورا میں شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان دونوں کو دروازے پر بھی نہ بیٹھنے دیا تھا اور وہاں سے اٹھوا دیا تھا تاکہ وہ کہیں یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم بھی اصحاب شورا میں شامل تھے۔ جب سب صاحبان اطمینان سے آ کر بیٹھ گئے تو سب سے اول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جو لوگ خلافت کے لیے نامزد کیے گئے ہیں ان میں سے کون ایسا ہے جو اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہے؟ اس بات کو سن کر اس مختصر مجمع میں کسی نے کوئی جواب نہ دیا، سب خاموش رہے۔ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اعلان کیا کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے دستبردار قرار دیتا ہوں اور انتخابی خلیفہ کے کام کو انجام دینے پر تیار ہوں۔ یہ سن کر سب نے تائید کی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ آپ جس کو چاہیں ہم میں سے خلیفہ منتخب فرما دیں، مگر حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خاموش رہے، انہوں نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا تھا۔ تب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس رائے سے متفق ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم پہلے یہ اقرار کر لو کہ جو فیصلہ کرو گے بلا رو رعایت اور نفسانیت کو دخل دیے بغیر محض حق پرستی اور امت کی خیر خواہی کے لیے کرو گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تم سے عہد کرتا ہوں کہ بلا رو رعایت اور بلا نفسانیت
اور محض امت کی بہتری اور بھلائی کے لیے حق پرستی کی بنا پر فیصلہ کروں گا، لیکن تم سب اس بات کا اقرار کرو کہ جس کو میں منتخب کروں گا اس پر رضامند ہو جاؤ گی، اور جو میری رائے اور میرے فیصلے کی مخالفت کرے گا تم سب اس کے مقابلے میں میری مدد کرو گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مجمع نے اقرار کر لیا کہ ہم سب تمہارے فیصلے کی تائید اور اس کے نفاذ میں تمہاری امداد کریں گے۔ یہ عہد و پیما ہو جانے کے بعد مجمع منتشر ہوا اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے آئے، کیونکہ ابھی 3 دن کی مہلت باقی تھی۔ اس دن کے عرصے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر صاحب الرائے تھے اور جلیل القدر صحابہ اکرام سے ان کی رائیں دریافت فرماتے رہے، خود بھی غور و خوض میں مصروف رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ جا کر دریافت کیا کہ اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس کی بیعت کرنے کی رائے دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر میں نے حضرت علی سے بھی تنہائی میں یہی سوال کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر میں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا علی یا عثمان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ پھر میں نے حضرت سعد سے تنہائی میں دریافت کیا تو انہوں نے حضرت عثمان کا نام لیا۔ پھر میں نے اور صاحب سے دریافت کیا تو کثرت رائے حضرت عثمان ہی کی نسبت ظاہر ہوئی۔ سہ روزہ مہلت کے بعد آخری شب کو پھر مذکورہ بالا حضرات کا مجمع اسی مذکورہ مکان میں ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت زبیر اور حضرت سعد کو الگ بلا کر کہا کہ عام طور پر علی اور عثمان کی نسبت لوگوں کی زیادہ رائے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان دونوں حضرات نے بھی انہی دونوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کی۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو ان لوگوں کے دائرے سے آزاد ہو چکا ہوں جو خلافت کے لیے نامزد ہوئے تھے۔ پھر حضرت عبد الرحمن نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کیں۔ انہی مشوروں اور باتوں میں صبح ہو گئی، یعنی صبح انتخاب خلیفہ کے اعلان ہونے کی صبح تھی۔ لوگ منتظر تھے۔ نماز فجر کے بعد تمام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں سے کھچا کھچ بھر گئی۔ تمام حضرات مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور منتظر تھے کہ دیکھیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فرمانے سے پہلے بعض لوگوں نے اپنی اپنی رائے ظاہر کرنی شروع کر دی۔ یہ لوگ اصحاب شورا میں سے نہ تھے۔ مثلا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں حضرت علی کو مستحق خلافت سمجھتا ہوں۔ ابن ابی سراح اور عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ مستحق و مناسب پاتے ہیں۔ اس قسم کی مگوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ تم اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ اندیشہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ تم جلد اپنی رائے کا اظہار کر کے اس مسئلے کو ختم کر دو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ جہاں تک میری طاقت میں تھا میں نے ہر طبقے اور ہر گروہ کی رائے معلوم کر لی ہے اور اس کام میں کسی غفلت و کم التفاتی کو مطلق راہ نہیں دی۔ میرے فیصلے سے اب کسی کو انکار کا موقع حاصل نہیں ہے، کیونکہ برضا و رغبت تمام اصحاب شورا اور نامزدگان خلافت نے میرے فیصلے کو ناطق تسلیم کر لیا ہے اور میں اپنی تمام طاقت صحیح فیصلے تک پہنچنے کے لیے صرف کر چکا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلوایا اور کہا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور سنت شیخین پر چلنے کا اقرار کرو۔ انہوں نے اقرار کیا کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے نمونے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول اس نظارے سے کچھ دل گرفتگی ہوئی اور مسجد سے اٹھ کر باہر جانے لگے، لیکن پھر کچھ خیال آیا تو فوراً بڑی عجلت و بے تابی کے ساتھ صفوں کو چیرتے ہوئے بڑھے اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز یعنی 1 محرم کو مدینہ میں موجود نہ تھے اور اس لیے وہ شریک مشورہ نہ ہو سکے تھے۔ حضرت طلحہ اگلے روز یعنی 2 محرم سن 24 ہجری کو مدینے میں تشریف لائے اور یہ سن کر کہ تمام لوگوں نے بالاتفاق حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، حضرت عثمان کی خدمت میں بغرض بیعت حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان سے کہا کہ آپ کی غیر موجودگی میں میرا انتخاب ہو گیا ہے اور زیادہ دنوں آپ کا انتظار نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر آپ مدعی خلافت ہوں
تو میں آپ کے حق میں خلافت سے اترنے کو تیار ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تمام لوگوں نے آپ کی خلافت پر بیعت کر لی تو میں بھی آپ کی خلافت پر رضامند ہوں۔ میں مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور اختلاف ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ بیعت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اعمال صالحہ کی ترغیب دلائی۔ مال و دولت کی فراوانی سے جو غفلت پیدا ہوئی تھی اس سے ڈرایا اور رضائے الہی کو ہمیشہ مقدم رکھنے کی نصیحت کی۔ اس کے بعد صوبوں کے عاملوں اور حاکموں کے نام ایک حکم جاری کیا جس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور اپنے انتخاب کا تذکرہ تھا۔ نیز ان کو تاکید کی گئی تھی کہ جس طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں دیانت و امانت کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتے رہے ہو اسی طرح انجام دیتے رہو۔ دربار عثمانی میں پہلا مقدمہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے چند روز بیشتر ایک روز ابو لولو ایک خنجر لیے ہوئے ہرمزان کے پاس گیا۔ یہ وہی ایرانی سردار ہرمزان ہے جس کا اوپر ذکر آ چکا ہے، جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ میں رہنے لگا تھا۔ ابو لولو تھوڑی دور تک ہرمزان کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کرتا رہا۔ اس وقت وہاں ہیرا کا باشندہ ایک عیسائی غلام چغینہ نامی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ان تینوں کو ایک جگہ بیٹھے اور باتیں کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو قریب آتے دیکھ کر ابو لولو وہاں سے اٹھ کر چل دیا۔ اٹھتے وقت خنجر جو وہ لیے ہوئے تھا اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا، جس کو گرتے ہوئے اور ابو لولو کو اٹھاتے ہوئے بھی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا تھا۔ اس وقت ان کو نہ کوئی شبہ گزرا تھا، نہ کسی قسم کا خیال ان کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ لیکن جب ابو لولو نے حضرت فاروق اعظم کو زخمی کیا اور اس کے بعد ابو لولو گرفتار ہو کر مقتول ہوا تو اس کے پاس سے جو خنجر نکلا اس کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے پہچانا کہ یہ وہی خنجر ہے جو چند روز ہوئے اس کے پاس دیکھا تھا۔ ساتھ ہی مذکورہ بالا تمام واقعہ بھی انہوں نے سنایا۔ ابو لولو کے ہرمزان کے پاس جانے اور باتیں وغیرہ کرنے کا حال فاروق اعظم کی شہادت کے بعد جب ان کے دوسرے صاحبزادے عبید اللہ بن عمر نے سنا تو طیش اور انتقام کے جوش میں انہوں نے موقع پا کر ہرمزان پر حملہ کر دیا۔ ہرمزان کو زخمی ہو کر گرتا ہوا دیکھ کر سعد بن ابی وقاص عبید اللہ بن عمر کے گرفتار کرنے کو اور عبید اللہ بن عمر جفینہ عیسائی غلام کے بھی قتل کرنے کو دوڑے، قبل اس کے کہ عبید اللہ بن عمر جفینہ کے قتل پر قادر ہوں۔ سعد بن ابی وقاص نے ان کو گرفتار کر لیا، چونکہ ابھی تک کوئی خلیفہ منتخب نہیں ہوا تھا اور حضرت صہیب ہی عارضی طور پر خلافت کے ضروری کام انجام دے رہے تھے، لہٰذا حضرت سعد بن ابی وقاص نے عبید اللہ بن عمر کو حضرت صہیب کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت صہیب نے ان کو خلیفہ کے منتخب ہونے تک کے لیے قید کر دیا۔ اب جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور بیعت عامہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو چکی اور حضرت عثمان غنی خطبہ خلافت بھی لوگوں کو سنا چکے، تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ مقدمہ پیش ہوا اور عبید اللہ کو آپ کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عبید اللہ بن عمر سے جب ہرمزان کے قتل کی نسبت دریافت کیا گیا تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ اس پر حضرت عثمان غنی نے صحابہ اکرام سے مشورہ لیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عبید اللہ بن عمر کو ہرمزان کے قصاص میں قتل کر دینا چاہیے، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی اس رائے سے مخالفت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کسی طرح مناسب نہیں۔ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ باپ مارا گیا ہے، آج اس کے بیٹے کو قتل کرتے ہو۔ اور لوگوں نے بھی عمرو بن عاص کی رائے کی تائید کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ شش و پنج میں پڑے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ نہ فاروق اعظم کے عہد خلافت کا ہے اور نہ میری خلافت کے زمانے کا، کیونکہ میرے خلیفہ منتخب ہونے سے پہلے یہ واقعہ ظہور میں آ چکا تھا، لہٰذا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہترین صورت اختیار کی کہ خود عبید اللہ بن عمر کا ولی بن کر اپنے پاس سے ہرمزان کے قتل کی دید ادا کر دی اور ممبر پر چڑھ کر ایک پراسر تقریر کی۔ اس طرح تمام لوگ اس فیصلے سے خوش ہو گئے اور عبید اللہ بن عمر قصاص سے بچ گئے۔ ولایات کے عامل یا گورنر۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب و مقرر ہوئے ہیں تو اسلامی صوبوں اور ولایتوں پر
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کیے ہوئے مندرجہ ذیل امال حکمران تھے۔ مکے میں نافع بن عبد الحرث، طائف میں سفیان بن عبداللہ ثقفی، یمن میں یعلبہ بن امیہ، عمان میں حذیفہ بن محسن، دمشق میں معاویہ بن ابی سفیان، مصر میں عمرو بن عاص، حمص میں عمر بن سعد، اردن میں عمر بن عتبہ، بصرہ میں ابو موسیٰ اشعری، کوفہ میں مغیرہ بن شعبہ، بحرین میں عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ عاملوں کے ازل و نسب کے متعلق سب سے پہلا حکم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاری کیا کہ مغیرہ بن شعبہ کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے مدینہ میں بلوا لیا اور ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ لوگوں نے اس تقرر و برطرفی کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مغیرہ کو کسی خطا پر معزول نہیں کیا گیا، بلکہ میں نے یہ انتظام وصیت فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق کیا ہے، کیونکہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس منشا کو مجھ سے فرما چکے تھے۔ عہد عثمانی کے قابل تذکرہ واقعات۔ فتح سکندریہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی سال خلافت یعنی 24 ہجری میں کوئی اہم اور قابل تذکرہ واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ اس جگہ ایک بات بیان کر دینی ضروری ہے کہ قیصر و روم ہرقل کا انتقال سکندریہ کی فتح سے 7 ماہ بعد قسطنطنیہ میں ہو چکا تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ہرقل ایشیائی کوچک اور شام سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا تھا اور جس قدر ملک مسلمانوں نے فتح کیا تھا اس کے واپس کرنے سے مایوس اور بقیہ علاقے کی حفاظت کی تدبیروں میں پریشان تھا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر پر فوج کشی کی تو مخوخش شاہ مصر نے جزیے کی ادائیگی پر صلح کر کے مصر اور سکندریہ ان کے سپرد کر دیا تھا۔ ہرقل مصر کو اپنا صوبہ سمجھتا تھا اور مخوخش اس کے ماتحت تھا۔ مصر پر مسلمانوں کے قابض ہونے کی خبر سن کر ہرقل کو اور بھی صدمہ ہوا اور اسی رنج میں 7 مہینے کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں فوت ہوا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا قسطنطین تخت نشین ہوا۔ قسطنطین نے سکندریہ کے اوپر سے مسلمانوں کی سیادت اٹھانے اور براہ راست اپنے قبضے میں لانے کے لیے ایک زبردست مہم بھیجی۔ رومی فوج جہازوں کے ذریعے قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر ساحل سکندریہ پر اتری۔ سکندریہ میں مخوخش نے رومیوں کو داخل ہونے سے روکا اور اپنے عہد پر جو وہ مسلمانوں سے کر چکا تھا قائم رہا۔ مسلمانوں کو رومیوں کے اس حملے کی اطلاع ہوئی تو وہ فسطاط یعنی قاہرہ سے نکلے۔ ادھر سے رومی سکندریہ کو چھوڑ کر اسلامی چھاؤنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ راستے ہی میں مقابلہ ہوا، بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ رومی فوج کا سپہ سالار اعظم مارا گیا اور بہت سے رومی میدان جنگ میں کھیت رہے۔ جو بچے انہوں نے بمشکل فرار اور اپنی کشتیوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی راہ لی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کو بھگا کر سکندریہ اور نواحِ سکندریہ کے باشندوں کے تمام نقصانات کی تحقیق کرائی جو رومی فوج کے ذریعے ہوا تھا۔ ان تمام نقصانات کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کیا تھا، کیونکہ وہ ذمیوں کی حفاظت اور ان کے نقصانات سے بچانے کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر سکندریہ کی شہر پناہ کو منہدم کر دیا اور اپنی چھاؤنی فسطاط میں واپس چلے گئے۔ سکندریہ کے شہر پناہ کو منہدم کرانا اس لیے ضروری تھا کہ رومیوں کے حملہ آور ہونے اور سکندریہ پر قابض ہو جانے کا خطرہ دور ہو جائے گا۔ یہ واقعہ 25 ہجری کی ابتدا کا ہے۔ فتح آرمینیہ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا حال سن کر ہی رومیوں میں بھی سکندریہ پر حملہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی تھی، اور اسی خبر کو سن کر ہمدان اور رے وغیرہ ایرانی علاقوں میں بھی بغاوتوں کی سازشیں نمودار ہوئیں۔ ایرانیوں نے کہا کہ ہم اب عربوں کی رعایا بن کر نہ رہیں گے بلکہ اپنی خود مختار حکومتیں قائم کریں گے۔ ان بغاوتوں کا حال سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، براء بن عازب اور قرط بن کعب وغیرہ سرداروں کو مامور فرما دیا۔ ان سرداروں نے بہت جلد ان بغاوتوں کو فروغ کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں معزول ہو کر مدینہ منورہ میں آ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے تخت خلافت پر متمکن ہوتے ہی حضرت سعد بن ابی وقاص کو پھر گورنری پر مقرر کر دیا۔
اسی زمانے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے بیت المال کے عامل یا افسر خزانہ تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفے کے گورنر مقرر ہو کر آئے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی کسی ضرورت کے لیے کچھ قرض لے لیا تھا۔ چند روز کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرض کا تقاضا کیا، مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ادا نہ کر سکے۔ اسی میں بات بڑھ گئی اور دونوں صاحبوں کی شکر رنجی اور بے لطفی کی خبر مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی تک پہنچی۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو 25 ہجری میں کوفہ کی گورنری سے معزول کر کے ولید بن عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ آذربائیجان کی حفاظت کے لیے جو فوج رہتی تھی وہ بھی گورنر کوفہ کی ماتحت سمجھی جاتی تھی، اور کوفہ کی چھاؤنی ہی سے باری باری ایک سردار مناسب فوج کے ساتھ آذربائیجان کے لیے روانہ کیا جاتا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عتبہ بن فرقد آذربائیجان میں مقرر تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزول ہونے پر عتبہ بن فرقد بھی آذربائیجان سے معزول کر کے بلا لیے گئے۔ آذربائیجان والوں نے عتبہ کے جاتے ہی فوراً بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ ولید بن عتبہ نے فوراً آذربائیجان پر فوج کشی کی۔ آذربائیجان والوں نے پرانی شرائط پر پھر صلح کر لی اور جزیہ ادا کرنے لگے۔ ولید بن عقبہ جو عہد فاروقی میں جزیرے کے عامل تھے اور اب کوفے کے گورنر مقرر ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی کے رضائی بھائی تھے۔ حضرت سعد چونکہ بڑے متقی پرہیزگار شخص تھے اور ولید بن عقبہ زہد و عبادت میں سعد کے مرتبے کو نہ پہنچے تھے، اس لیے اہل کوفہ ولید کے آنے اور سعد کے جانے سے خوش نہ تھے۔ یہ واقعات انہی ایام کے تھے جس وقت ولید بن عقبہ نے آذربائیجان پر چڑھائی کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل دمشق نے حبیب بن مسلمہ کو آرمینیا کی طرف روانہ کیا تھا، اور حبیب بن مسلمہ وہاں کے اکثر شہروں اور قلعوں پر قابض ہو کر رومیوں کو جزیہ ادا کرنے پر مجبور کر چکے تھے۔ یہ خبر سن کر ایک رومی سردار قیصر قسطنطین کے حکم کے موافق ملیتبہ، سیواز، قونیہ وغیرہ شہروں اور چھاؤنیوں میں 80,000 فوج لے کر براہ خلیج قسطنطنیہ حبیب بن مسلمہ پر چڑھ آیا۔ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فوج گیراں کا حال سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا۔ انہوں نے فوراً بلا توقف حضرت عثمان غنی کو اطلاع دی۔ حضرت عثمان غنی نے فوراً ولید بن عقبہ گورنر کوفہ کو لکھا کہ 10,000 فوج حبیب بن مسلمہ کی مدد کے واسطے آرمینیا کی طرف روانہ کر دو۔ یہ فرمان عثمانی حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موصل میں ملا تھا، جبکہ وہ فتح آذربائیجان سے کوفے کی طرف آ رہے تھے۔ انہوں نے اسی وقت سلیمان بن ربیہ کو 8,000 فوج کے ساتھ آرمینیا کی جانب روانہ کر دیا۔ حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان بن ربیہ نے مل کر تمام علاقہ آرمینیا کو فتح کر لیا اور بحر خزر کے کنارے کنارے کوہ قاف تک پہنچ گئے۔ وہاں سلمان بن ربیہ شروان اور تمام علاقے جبال کو تصرف میں لاتے ہوئے کوفے کی طرف آئے، اور حبیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں بمقام دمشق حاضر ہوئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے خود ایک جمعیت لے کر رومی علاقے پر چڑھائی کی۔ رومی لشکر خوفزدہ ہو کر انطاکیہ اور طرطوس کے تمام درمیانی علاقے چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے انہی قلعوں میں اپنی چھاؤنیاں قائم کر کے ان میں سے بعض قلعوں کو ویران و مسمار کر دیا۔ یہ تمام واقعات 25 ہجری میں وقوع پذیر ہوئے۔ اب آئندہ 26 ہجری شروع ہوتا ہے۔ مصر کے واقعات و تغیرات۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابن ابی سرح کے نام سے مشہور ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رضائی بھائی تھے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ مرتد ہو کر پھر صدقے دل سے مسلمان ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا عامل اور افسر خزانہ بنا کر بھیجا اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف فوجی افسر رکھا، ان فوجی و ملکی افسروں میں ناچاقی پیدا ہوئی، اور حضرت عثمان غنی نے اس ناچاقی سے مطلع ہو کر 26 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعاً معزول و برطرف کر کے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر و سکندریہ میں کامل اختیارات دے دیے۔ اگرچہ عبداللہ بن سعد بھی عرب کے مشہور بہادروں اور شہ سواروں میں شمار ہوتے تھے، لیکن وہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح نہ تجربے کار تھے اور نہ مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی ہر دل عزیزی حاصل کر سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزول ہونے سے اہل مصر کو سخت صدمہ ہوا، اور وہ اپنے نئے حاکم
یعنی عبداللہ بن سعد کے خلاف بغاوت پر آمدہ ہو گئے۔ قیصر قسطنطین نے جب مصر کا یہ حال اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معزول ہونے کی کیفیت سنی تو اس نے اپنے ایک زبردست اور تجربے کار سپہ سالار کو ایک زبردست فوج دے کر کشتیوں کے ذریعے سکندریہ کی جانب روانہ کر دیا۔ شہر میں جو رومی یعنی یونانی لوگ تھے وہ سب اس رومی فوج میں مل گئے۔ غرض کچھ معمولی سی زود و خود اور خون ریزی کے بعد سکندریہ رومی فوج کے قبضے میں آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مصر کا گورنر مقرر کر کے روانہ کر دیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ملک میں آتے ہی رومی فوج کے مقابلے میں ایسی تیاریاں کیں اور اس طرح مقابلہ کیا کہ رومیوں کو سخت نقصان برداشت کرنے کے بعد سکندریہ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اب کی مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکندریہ پر تیسری مرتبہ فتح کیا تھا اور اس مرتبہ سکندریہ کے فتح کرنے سے پہلے قسم کھائی تھی کہ تمام شہر کو ویران و مسمار کر دوں گا، لیکن فتح کے بعد انہوں نے اپنے لشکر کو خون ریزی اور قتل و غارت گیری سے قطعاً روک دیا تھا۔ جس جگہ لشکر کو قتل و غارت کی ممانعت کا حکم دیا تھا اس جگہ ایک مسجد تعمیر کرا دی جس کا نام رحمت مشہور ہوا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک مصر پر پورے طور پر قابض و متصرف ہو گئے اور تمام انتظامات ملکی بھی مکمل ہو گئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی حکومت سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مصر کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے معزول ہونے کا صدمہ ہوا۔ ادھر عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنے مامور و مقرر ہونے کا رنج ہوا، کیونکہ وہ مصر کی بگڑتی ہوئی حالت کو خود نہ سنبھال سکے تھی۔ اس کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سدھارا اور اس کے بعد پھر ملک کی حکومت ان کو دے دی گئی۔ اب عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ کسی طرح اپنی گزشتہ بدنامی کی تلافی کروں۔ فتح افریقہ۔ حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ شمالی افریقہ پر چڑھائی ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں افریقہ ایک بر اعظم کا نام ہے، مگر اس زمانے میں افریقہ نام کی ایک ریاست بھی تھی جو طرابلس اور طنجہ کے درمیانی علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس زمانے میں افریقہ ان ملکوں کے مجموعہ پر بھی بولا جاتا تھا جو آج کل بر اعظم افریقہ کے شمالی حصے میں واقع ہیں، یعنی طرابلس، الجیریا، ٹیونس، موروکو وغیرہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سعد کو فوج کشی کی اجازت دے دی۔ انہوں نے 10,000 فوج کے ساتھ مصر سے خروج کر کے علاقہ برقہ میں سرحدی رئیسوں کو مغلوب کر لیا۔ ان رئیسوں کو اپنے زمانے حکومت میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھائی کر کے جزیہ کی ادائیگی کے لیے مجبور کر چکے تھے اور بعد میں وہ موقع پا کر خود مختار ہو گئے تھے۔ اسی لیے اب انہوں نے جزیہ ادا کرنے اور اپنے آپ کو محکوم تسلیم کرنے میں زیادہ چون چرا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن سعد ملک کے درمیان حصے اور طرابلس کی طرف بڑھنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے مدینہ منورہ سے ایک فوج مرتب کر کے ان کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔ اس فوج میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عمرو بن عاص، حضرت حسین ابن علی، حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ شامل تھی۔ یہ فوج مصر سے ہوتے ہوئے برقہ پہنچی تو وہاں عبداللہ بن سعد نے استقبال کر کے اس سے ملاقات کی۔ اب سب مل کر طرابلس پر قبضہ ہو گئے۔ طرابلس پر قبضہ مکمل کر کے خاص ریاست افریقہ کی طرف لشکر اسلام بڑھا۔ افریقہ کا بادشاہ جرجیر نامی قیصر کا ماتحت اور خراج گزار تھا۔ اس کو جب اسلامی لشکر کی اپنی طرف متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے 1,20,000 فوج جمع کر کے ایک شبانہ روز کی مسافت پر آگے بڑھ کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل پہنچ گئے تو حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے عیسائی لشکر کو اسلام کی دعوت دی۔ جرجیر نے اس دعوت کا صاف انکار کر دیا تو دوبارہ جزیہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ جب اس نے جزیہ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا تو مسلمانوں نے صف آرائی کر کے لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی بڑے زور و شور سے ہوئی۔ فتح و شکست کی نسبت کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی تھی کہ اتنے میں مسلمانوں کی کمک کے لیے ایک تازہ دم فوج پہنچی اور لشکر اسلام سے نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اس اجمال کی تفصیل اس طرح ہے کہ مسافت کے سبب اس لشکر کی خبر مدینہ منورہ میں جلد نہیں پہنچ سکی تھی۔
حضرت عثمان غنی نے جب دیکھا کہ لشکر افریقہ کی خبر آئے ہوئے زیادہ دن گزر گئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دستہ فوج کے ہمراہ افریقہ کی طرف روانہ فرما دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کے ساتھ لشکر اسلام میں داخل ہو گئے، اس لیے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جرجیر نے دریافت کیا کہ مسلمانوں میں یہ کیوں نعرہ تکبیر بلند ہوا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کی ایک تازہ دم فوج مدد کے لیے پہنچ گئی ہے۔ جرجیر یہ سن کر بہت فکر مند ہوا، مگر اس روز لڑائی کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ شام ہونے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوئیں۔ اگلے روز جب لڑائی شروع ہوئی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں عبداللہ بن سعد کو موجود نہ پا کر سبب دریافت کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ جرجیر نے منادی کرا دی ہے کہ جو شخص عبداللہ بن سعد کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 1,00,000 دینار بطور انعام دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی جرجیر اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دے گا، لہٰذا عبداللہ بن سعد جان کے خوف سے میدان میں نہیں آئے۔ عبداللہ بن زبیر یہ بات سن کر عبداللہ بن سعد کے پاس ان کے خیمے میں گئے اور کہا کہ تم بھی اپنے لشکر میں منادی کرا دو کہ جو شخص جرجیر کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو مال غنیمت میں سے 1,00,000 دینار دیا جائے گا اور جرجیر کی لڑکی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور جرجیر کے ملک کا حاکم اس کو بنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت عبداللہ بن سعد نے منادی کرا دی، جس سے جرجیر کو سخت مصیبت پیش آئی۔ عبداللہ بن سعد میدان میں آ گئے اور آج بھی طرفین نے خوب داد شجاعت دی، مگر فتح و شکست کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ جب رات کو مجلس مشاورت منعقد ہوئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ اسلامی لشکر سے آدھی فوج میدان جنگ میں جا کر دشمن کا مقابلہ کرے اور آدھی خیموں میں رہی۔ جب حسب دستور دونوں فوجیں شام تک لڑائی لڑتی ہوئی تھک کر ایک دوسرے سے جدا ہوں اور اپنے اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوں تو اس وقت وہ تازہ دم فوج جو خیموں میں بیٹھی رہی ہے شمشیر بکف رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح ممکن ہے کہ لڑائی کا فیصلہ جلد ہو جائے۔ اس رائے کو سب نے پسند کیا۔ اگلے دن یعنی تیسرے روز کی جنگ میں نصف فوج صبح سے مصروف جنگ ہوئی اور نصف فوج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں خیموں کے اندر منتظر رہی۔ دوپہر تک طرفین لڑتے رہے اور بعد دوپہر ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ فوراً ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تازہ دم فوج لے کر خیموں سے نکل پڑے اور رومیوں پر حملہ آور ہوئے۔ رومی اس حملے کی تاب نہ لا کر اپنے خیموں کی پناہ میں گئے، لیکن ان کو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کر لیا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ جرجیر نے مقابلہ کیا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر دیا۔ اگلے روز مسلمان اس میدان سے کوچ کر کے آگے بڑھے اور افریقہ کے دارالصدر شہر سبیتلا کا محاصرہ کر لیا۔ چند روز کے بعد اس کو فتح کر کے بے حد و بے شمار مال غنیمت پر قبضہ پایا۔ سواروں کو فی کس 30 ہزار دینار ملے۔ شہر سبیتلا کی فتح کے بعد مسلمانوں نے عمان کو بھی فتح کر لیا۔ اہل افریقہ نے اسلامی طاقت کے آگے اپنے آپ کو مغلوب و مجبور دیکھ کر 10 لاکھ دینار جزیہ دے کر صلح کر لی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ کی بشارت اور مال غنیمت کا خمس لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت کی خدمت میں پیش کیا۔ اس خمس کو مروان الحکم نے 5 لاکھ کے عوض خرید لیا۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 برس 3 مہینے کے بعد سن 27 ہجری میں افریقہ سے مصر کو واپس آئے۔ افریقہ والوں نے بجائے جرجیر کے اپنا ایک اور بادشاہ منتخب کر لیا اور مسلمانوں کو مقررہ جزیہ ادا کرنے لگے۔ افریقہ اسی ریاست یا اسی ملک کا نام سمجھا جانا چاہیے جس کو قرطاجنہ کا ملک کہتے تھے۔ فتح قبرص اور روڈس۔ عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علاقۂ قرطاجنہ یا افریقہ سے مصر واپس چلے آئے اور اسی سال یعنی 27 ہجری میں ان کی جگہ عبداللہ بن نافع مصر کے گورنر مقرر ہوئے تو قسطنطین نے پھر جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ 28 ہجری میں اس نے ایک بحری فوج افریقہ کی طرف روانہ کیا۔ اس فوج نے ساحل افریقہ پر اتر کر اس خراج کا مطالبہ اہل افریقہ سے کیا جو وہ قیصر کو پہلے دیا کرتے تھے۔ اہل افریقہ نے اس قیصر کو خراج دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جب ہمارے ملک پر مسلمان حملہ آور ہوئے تھے تو قیصر ہماری کوئی امداد نہ کر سکا، لہٰذا اب اس کی سیادت تسلیم کرنا اور اس کو خراج دینا ہمارے لیے ضروری نہیں۔
یہاں تک کہ اہل افریقہ اور رومی لشکر میں مقابلہ ہو گیا۔ رومیوں نے اہل افریقہ کو شکست دی اور وہاں سے سکندریہ کی طرف بڑھے۔ یہاں عبداللہ بن نافع نے مدافعت اور مقابلے کی تیاری کی۔ رومی سردار جب افریقہ سے سکندریہ کی طرف آیا تو قیصر روم خود 600 کشتیاں لے کر سکندریہ کے ارادے سے روانہ ہوا۔ دونوں طرف سے رومی لشکر سکندریہ پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ادھر سے اسلامی لشکر نے مقابلہ کیا، سخت خونریز لڑائی ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ فلسطین اور اس کی فوج شکست کھا کر سکندریہ سے فرار ہو کر قبرص کی طرف گئے۔ قبرص کو انہوں نے اپنا بحری مرکز اور جنگی سامان کا صدر مقام بنا رکھا تھا۔ اس کیفیت کو یہیں ملتوی چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال بھی اسی موقع پر تھوڑا سا عرض کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سلسلہ مضمون پورے طور پر مربوط ہو سکے۔ وفات فاروقی کے وقت حضرت امیر معاویہ دمشق و اردن کے گورنر تھے اور حمص و قنسرین کے حاکم حضرت عمیر بن سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وفات فاروقی کے بعد حضرت عمیر بن سعید نے استعفیٰ داخل کیا تو حضرت عثمان غنی نے حمص و قنسرین کا علاقہ بھی حضرت امیر معاویہ کے دائرہ حکومت میں داخل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن علقمہ حاکم فلسطین فوت ہوئے تو حضرت عثمان غنی نے فلسطین کا ملک بھی حضرت امیر معاویہ کی حکومت میں دے دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ 27 ہجری میں حضرت امیر معاویہ تمام اضلاع شام کے مستقل حاکم ہو گئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے خلافت فاروقی کے آخری ایام میں ساحل شام سے روانہ ہو کر جزیرہ قبرص پر حملہ کرنے کی اجازت فاروق اعظم سے چاہی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحری حملے کی اجازت دینے میں تعامل تھا اور بحری حملے کی اجازت حاصل نہ ہونے پائی تھی کہ فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ اب حضرت عثمان غنی سے امیر معاویہ نے بحری حملے کی اجازت چاہی اور دربار عثمانی سے چند شرائط کے ساتھ اجازت حاصل ہو چکی تھی۔ من جملہ اور شرائط کے ایک شرط یہ تھی کہ اس لڑائی اور بحری حملے میں جس شخص کا جی چاہے وہ شریک ہو، کسی کو ہرگز شرکت کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ کی تحریک سے ایک گروہ قبرص پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، جس میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو درداء، شداد بن اوس، عبادہ بن صامت اور ان کی بیوی حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی شامل تھے۔ اس گروہ مجاہدین کی سرداری حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی۔ مجاہدین کا لشکر کشتیوں میں سوار ہو کر قبرص کی طرف روانہ ہوا۔ قسطنطین قیصر روم سکندریہ سے شکست کھا کر قبرص میں آیا تو اس کے تعاقب میں مصر کا اسلامی لشکر بھی مصر سے کشتیوں میں سوار ہو کر پہنچ گیا۔ ادھر اسلامی لشکر قبرص میں پہنچا، ادھر ساحل شام سے مذکورہ بالا اسلامی لشکر قبرص کے ساحل پر اترا۔ جس وقت کشتی سے ساحل پر حرام اتری تو گھوڑا بدک کر بھاگا، وہ گر پڑیں اور فوت ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہی پیشن گوئی کی تھی جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ قسطنطین قبرص میں تاب مقابلہ نہ لا سکا تھا، یہاں سے فرار ہو کر قسطنطنیہ پہنچا اور وہاں فوت ہوا۔ لیکن یہ روایت دیگر اہل قبرص ہی نے دی تھی کہ قسطنطین کو مسلمانوں کے مقابلے میں شکست پہ شکست کھاتے دیکھ کر ایک روز جب کہ وہ حمام میں گیا ہوا تھا، موقع پا کر قتل کر دیا تھا۔ قبرص پر بڑی آسانی سے مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ بھی مع لشکر قبرص میں پہنچ گئے۔ قبرص سے فارغ ہو کر انہوں نے روڈس کا ارادہ کیا۔ روڈس والوں نے خوب جم کر مسلمانوں کا مقابلہ کیا۔ کئی روز خونریز معرکوں کے بعد روڈس پر بھی اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا۔ اسی جزیرے میں ایک بہت بڑا تانبے کا بت تھا، جس کی ایک ٹانگ جزیرے کے ساحل پر اور دوسری ٹانگ ساحل کے قریبی ٹاپو پر تھی، اور ان دونوں ٹانگوں کے بیچ میں اتنی چوڑی آبنائی تھی کہ جہاز اس کے اندر سے ہو کر جاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بت کو توڑ کر اس کے تانبے کے ٹکڑے سکندریہ والی فوج کے ہمراہ سکندریہ روانہ کر دیے، جہاں ان کو ایک یہودی نے خرید لیا تھا۔ قبرص و روڈس کی فتوحات سے حضرت امیر معاویہ کی شہرت و حرد العزیزی میں بہت اضافہ ہوا، کیونکہ ان بحری فتوحات نے مسلمانوں کے لیے قسطنطنیہ اور دوسرے ملکوں پر چڑھائیوں کا گویا ایک دروازہ کھول دیا تھا۔ یہ تمام واقعات سن 28 ہجری کے آخر یا سن 29 ہجری کے شروع زمانے تک کے ہیں۔